أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کافر کا عمل، ایک نافرمان انسان کا عمل ذکر کیا ہے. اس کی خصلت کو بیان کیا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اللہ اس سے نجات دے دیتا ہے، تو پھر سے اپنی پرانی روش پر وہ آ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا ہے. امن ہوا قانت، کیا وہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہے اور وہ جو فرما بردار ہے. قانت فرما بردار. اس کے بعد اللہ نے اس کی وضاحت فرمایا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے. اور اس انسان کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد یا ایسے لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کو عقل مند قرار دیا ہے، اصل سمجھدار ان کو قرار دیا ہے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں. اور 4 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے. گزشتہ جمعہ میں میرے استاد محترم میرے محسن مولانا عبد القہار صاحب سلفی حفظہ اللہ نے جنت تک پہنچنے کے لیے جو بہت آسان انداز میں کچھ چیزوں کی صفائی اور پاکی کا تذکرہ فرمایا تھا
کہ انسان کو جنت تک پہنچنا ہے اس کے خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی صفائی اور پاکی ہو، جو کھا رہا ہے وہ حلال ہو، اس کے جسم کی پاکی ہو، حلال روزی سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی ہو، اس کے اخلاق اور کردار کی پاکی ہو، اس کی سوچ کی، اس کے نفس کی پاکی ہو، اور یہی پاکیاں وہ اپنے سوا دوسروں کے لیے بھی تمنا رکھتا ہو کہ جیسے میں پاک و صاف ہوں ہر اعتبار سے، ویسے دنیا کا ہر انسان پاک و صاف ہو جائے۔ اور یہ انسان کی کامیابی کے لیے بنیادی چیزیں ہیں جو شریعت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی بہت مختصر انداز میں اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل لحم نبت بالسحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جہنم ہی اس کے لائق ہے، یعنی جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں شاید یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پر ایک دور ایسا آ جائے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو رزق وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں نفرتیں کتنی ہیں، نفس ایک دوسرے کے لیے پاک نہیں ہے، اور یہ پاکیوں کی تعلیم لوگوں کو دینا، لوگوں تک دعوت پہنچانا، اس سے بھی آج امت دور ہے۔ اللہ کے بندو، ایک پچھلے خطبے کو بھی آپ یاد رکھیں، اور پھر آج جو قرآن کریم کی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کو سامنے رکھیے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور پہلے ایک لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے امن ہوا قانت، کہ ذرا بتاؤ وہ شخص جو قانت ہو۔ قانت کا مطلب ہے فرما بردار۔ اس کی وضاحت میں مستدرک حاکم کی ایک روایت کو یاد رکھیں۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قرآن کے عالم ہیں اور ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ہر آیت کے بارے میں وہ کب نازل ہوئی ہے اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کیا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے اور قانت تھے، اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ اس کے بعد جب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، یہ تلاوت کی آیت سنی، تو انہوں نے فرمایا کہ ان معاذا کان امتا قانتا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی امت اور قانت تھے۔ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ، لوگوں نے اس بات کو دہرایا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بات تو رب نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا ہے، آپ معاذ بن جبل کے لیے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو دوبارہ اسی بات کو دہرایا اور کہا کہ معاذ بن جبل امت اور قانت تھے۔ اتدرون ما الامہ، تم کو معلوم ہے امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الامت، امت کے کئی ایک معنی، امت کے معنی پوری امت، امت کے معنی پیشوا رہنما، یہ الگ الگ معنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک معنی اس کا یہ بھی بتایا الامت الذی یعلم الناس الخیر، امت اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ والقانت المطیع للہ ورسولہ، اور قانت کہتے ہیں اس کو جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو۔ تو کہا کہ معاذ بن جبل کے اندر یہ خوبی تھی۔ ویسے تو تمام صحابہ کے اندر جذبہ عمل تھا، لیکن خاص طور سے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ امت اور قانت تھے۔ قانت کے معنی فرما بردار، اور فرما بردار جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، لفظ فرما بردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین، ایک مرتبہ امہات المومنین نے لوگوں کے حالات دیکھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ کا، زیادہ خرچ کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کیا تھا کہ دیکھو نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، اور فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، یہ یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی نبی کی شان میں گستاخی کی یا کچھ غلط الفاظ کہہ دی یا کھلے طور پر بے حیائی کا کام کر دی تو ان کو دوہرا گناہ پڑے گا، ڈبل گناہ پڑے گا ان کو، اور یہ اللہ کے لیے آسان بات ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور ان میں سے تم میں سے جو بھی فرما برداری کا کام کرو گی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گی، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دوہرا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ نبی کی بیوی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ نبی کا جیسے مقام و مرتبہ ویسے نبی کی بیویوں کا بھی مقام و مرتبہ، تو کہا کہ اگر فرما برداری کرو گی تو دوہرا ثواب بھی ملے گا۔ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا حَسَنًا، أَعَدَّ اللَّهُ لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ایسی تم میں سے جو فرما بردار ہوں گی ان کے لیے بہترین عزت والی روزی بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ قانت فرما بردار، اس کی وضاحت میں 4 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہے، یعنی حقیقت میں اگر فرما بردار بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے فرما بردار بننا ہے، تو آگے اللہ فرماتا ہے آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرما بردار جو ہے رات کی گھڑیوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے، یعنی رات کا حصہ اس کا عبادت میں کچھ گزرتا ہے۔ پوری کی پوری رات عبادت کرنا یہ منشا بھی نہیں ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تمہاری باڈی کا حق ہے اس کو آرام پہنچاؤ، لیکن رات کا کچھ حصہ، خاص طور سے رات کا آخری حصہ، اس کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو۔ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں وہ ساجدا وقائما، سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت میں تو خاص طور سے سارے اوقات تو اللہ سے مانگنے کے ہیں، 24 گھنٹے میں جب چاہے انسان اپنے رب سے مانگ لے، لیکن 24 گھنٹے باقی کا جو اوقات ہے اس وقت میں تو انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، لیکن یہ رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس وقت رب اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو رات کا آخری حصہ مل جائے، تہجد کا وقت مل جائے، اور اس وقت اٹھ کے وہ اپنے رب سے اپنی فریاد رکھے، اپنی ضرورت کو پیش کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہا ہے، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، ندامت کے اندھیروں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جس کو اپنے گناہوں پر افسوس ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ میری زندگی غلط ڈگر پر چل رہی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ندامت کے اندھیروں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اگر اس وقت میں اٹھ کر کبھی کوئی اپنے رب کو یاد کر لے، انتہائی قیمتی وقت ہے وہ، اس وقت رب خود اعلان کرتا ہے، اور اس میں خاص طور سے اللہ نے 2 ادائیں ذکر کی ہیں، ساجدن وقائما۔ قائمن کے معنی ہوتے کھڑے ہونا، اور ساجدن سجدے کی حالت میں۔ یہ نماز کے 2 رکن ہیں، اس میں رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، خاص طور سے یہ 2 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور شروعات سجدے سے کی ہے، جبکہ سجدہ آخر میں ہوتا ہے رکعت کے۔ ممکن ہے سجدہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا ہو۔ قیام سے رب کی ملاقات کی شروعات ہوتی ہے، اور سجدے میں اس کی انتہا ہوتی ہے۔ جب رب کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو آپ کو کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ دنیا کے کسی خاص انسان کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اچھے
قسم کا لباس پہنتے ہیں، لیکن جب نماز میں رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو شہنشاہ ہے، جو کائنات کا رب ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لباس بے ڈھنگا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ایسا بدتمیز قسم کا لوور ٹی شرٹ لوگ پہن کر آ جاتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہوتا، یا جیسے گھر میں اٹھ کر آ گئے۔ یاد رکھیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، بہترین لباس پہن کر آئیے، ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ یہ احسان بتایا گیا ہے کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اتنا ہو نہ ہو سکے تو اتنا تو ضرور ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو احساس ہونا چاہیے عبادت کے اندر۔ تو سجدہ اور قیام، یا جب کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں رب سے ملاقات کی شروعات ہے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو ہم رب سے ملاقات کرتے ہوئے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا آپ نے پوری دنیا میں کتنے انسان بستے ہیں؟ ان انسانوں میں سے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اپنی ملاقات کے لیے، سرگوشی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا ہے کہ ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ۔ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اور کبھی سوچا آپ نے کہ انسان سرگوشی کس سے کرتا ہے؟ سرگوشی کا مطلب راز کے انداز میں، خاموشی سے، بہت دھیمی آواز میں کہ کوئی سن نہ سکے، اس راز کے انداز میں بات انسان کس سے کرتا ہے جو اس کا انتہائی خاص ہوگا؟ رب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا رب ہم سے سرگوشی کرتا ہے۔ پیارے رسول نے ادب سکھلایا کہ دیکھو نماز میں کھڑے ہونا تو ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کیونکہ تم اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ اور آگے ایک دوسری روایت میں اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال کرو، یعنی رب سے جب ملاقات ہو رہی ہے اعتدال سے سجدہ کرو۔ ولا یبسط ذراعیہ کالکلب، کہ کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کوہنی بھی زمین پر لگا دیتے ہیں، جبکہ صرف ہتھیلی کو زمین پر رکھنا ہے سجدے کی حالت میں، اور یہ کوہنی والا حصہ اٹھا رہے گا، پیٹ سے الگ رہے گا، پیٹ پیروں سے چپکا ہوا نہیں ہوگا، یعنی کشادہ سجدہ کرنا چاہیے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے فرجا حتی رأیت بیاض ابطیہ، میں نے دیکھا کہ آپ ایسا کشادہ سجدہ کرتے تھے، بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنا تو نہیں پھیلا سکتے، لیکن جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ پھیلے ہونے چاہیے۔ کوہنی زمین پر اگر کوئی بچھاتا ہے تو اس کو کتے کی طرح بچھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ ہمارے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ اور آگے آپ نے یہ بھی کشادہ سجدہ کرتے تھے، بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنا تو نہیں پھیلا سکتے، لیکن جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ پھیلے ہونے چاہیے۔ کوہنی زمین پر اگر کوئی بچھاتا ہے تو اس کو کتے کی طرح بچھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ ہمارے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے رب سے تم سرگوشی کرتے ہو، تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو سامنے نہیں تھوکنا، سیدھے طرف نہیں تھوکنا، سامنے اس لیے کہ جس سے سرگوشی سے بات ہوتی ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ ہمارے رب سے ہم بات کرتے ہیں، دائیں طرف اس لیے نہیں تھوکنا فَإِنَّ بِيَمِينِهِ مَلَكٌ، اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے فَتَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوک لینا۔ اس وقت وہ مسجد کچی ہوتی تھی، وہاں پر تھوک کو اس کو مٹایا بھی جا سکتا تھا۔ دوسرے انداز میں ضرورت پڑ جائے کبھی ایسا تو کوئی رومال وغیرہ ہو سکتا ہے، اس میں انسان اس کو تھوک لے۔ لیکن یاد رکھے کہ سامنے تھوکنے سے جو خاص طور سے جو منع کیا گیا، جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، انسان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ کتنا مقام ہے جی آپ کا کہ نہ جانے بے شمار انسانوں میں سے رب نے آپ کو سنا ہے آؤ مجھ سے سرگوشی کرو، اور ہم ہیں کہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اور اس ملاقات سے پہلے ایک چیزیں یاد رکھو، رب سے سرگوشی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ نبیوں کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی جلدی میں ہوتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے، کوے کی طرح ٹھونگے مارتے سجدے رکوع کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ملاقات حاصل ہوئی، جب بات کرنے کا موقع ملا اللہ سے، اللہ نے ایک سوال پوچھا تھا، ما فی یمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، بول سکتے تھے اللہ یہ لاٹھی ہے، اتنا جواب کافی تھا، لیکن کہا ہی عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ رب سے بات کرنے کا چانس ملا ہے، بات کو لمبی کر لی جائے۔ کہا کہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، رب جانتا ہے، لیکن جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتی جھڑاتا ہوں، اور اس سے میں بہت سارے کام کرتا ہوں۔ جواب اتنا سا ہو سکتا تھا، لمبا کیوں کیا؟ رب سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، کچھ لمبی بات کر لو۔ یہاں سجدے میں ہم رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو سجدے کی توفیق نہیں ہے، جو آ بھی رہے ہیں تو بہت جلدی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب تک توفیق ہے سجدہ کرنے کی سجدہ کر لو، ورنہ کتنے آپ نے دیکھا ہے ہر مسجد میں کرسی پر نماز پڑھنے پر لوگ مجبور ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی زمین پر پیشانی کو نہیں ٹکا سکتے۔ یاد رکھو یہ سجدہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب سفارش کا موقع لوگوں کو ملے گا، جہنم سے اللہ نکالنا چاہے گا تو فرمائے گا فرشتوں سے اخرجوا من النار من کان یعبد اللہ وحدہ۔ لوگوں، فرشتوں، جہنم سے ہر اس انسان کو نکال لو جو ایک رب کی عبادت کرتا تھا۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ۔ فرشتے جب جہنم سے نکالیں گے تو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پہچانیں گے کیسے؟ سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ آثَارَ السُّجُودِ۔ رب نے جہنم کی آگ پر بھی سجدوں کے نشانات کو جلانے کو حرام کر دیا ہے، نہیں جلا سکتی، جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے، لیکن اس کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ سجدے کے نشانات کو جلا سکے۔ کتنی قیمتی نعمت ہے یہ، رب نے توفیق دیا ہے، اس کو سمجھو۔ رب نے 5 مرتبہ فرض کیا ہے، وہ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، رات کی گھڑیاں تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ سجدے میں جانے سے پہلے، ملاقات سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز اطمینان کو یاد رکھو، دوسری چیز یہ ہے کہ رب سے ملاقات سے پہلے نبیوں کی صفت، ایک نبی کا میں بتایا کہ اطمینان سے بات کر رہے ہیں، دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 30 رات تم یہاں رہو گے، تم کو کتاب ملنے والی ہے، پھر 10 رات بڑھا دی گئی۔ مفسرین نے ایک بات اس میں لکھی ہے کہ 30 دن تک روزے رکھے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، بھوک کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب رب سے بات کرنا ہے، ذرا مسواک وغیرہ صفائی کر کے جائیں، وہ بو ختم ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا تمہارے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، تم نے اس کو ختم کر دیا۔ جو روزے دار کی بو اللہ کو اتنی پسند ہے، وہ خوشبو کو تم نے ختم کر دیا۔ پھر سے اللہ نے 10 دن کے اور روزے رکھنے کے ان کو حکم دیا۔ تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں رب سے ملاقات کے لیے آنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے جسم سے کہیں بدبو تو نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی تھی، چھت بھی بہت نیچا تھا، گرمی کے موسم میں پسینے کی بدبو زیادہ آتی تھی، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، لوگ سوال یہ کرتے تھے اللہ کے رسول ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ کنڈیشن تھی۔ آپ نے اس دور میں صحابہ سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے جو بازار میں پہننے کے محنت کے کپڑے جو ہیں ان کے علاوہ کوئی کپڑے پہن کر نماز کے لیے خاص طور سے جمعہ کے دن آ جایا کرو، یعنی خوشبو کا استعمال، جمعہ کے دن خاص طور سے خوشبو کا استعمال۔ باقی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين، کہ جس نے یہ گندا بدبودار پیڑ پھل یعنی پیاز اور لہسن کچا کھایا ہو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ ایک طرف نبی کا فرمان، دل چاہتا ہے جو نماز میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور دوسری طرف نماز پڑھنے والوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہم کو تکلیف نہ دیں۔ اور ایک روایت میں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی، کوئی ضرورت نہیں مسجد میں آنے کی۔ سوچئے جائز چیز ہے، پکا
پکا کر کھا لیں گے، بو ختم ہو جائے گی لہسن اور پیاز کی، اس سے اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں سختی سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بڑی اور سگریٹ کا آخری کش مسجد کی گیٹ پر لگتا ہے، یا اپنی جگہ پر گھر میں بیٹھ کر بڑی سگریٹ پی رہے تھے اور اذان ہوئی تو مسجد آ گئے۔ اللہ کے بندے سوچو تو صحیح، کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا، سجدے کی توفیق دیا، اپنی ملاقات کے لیے بلایا، آپ اپنا منہ کی بدبو کو دور نہیں کر سکتے، وہ حرام چیز کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک پورا دن ایک بوند پانی اپنے حلق میں نہیں اتارتے، کیوں؟ رب نے منع کیا ہے، تو وہ تو زندگی بھر کے لیے اللہ نے حرام چیز کو منع کیا، وہ بڑی سگریٹ کو اس سے کیوں نہیں دور ہوتے؟ ایسے روزے جو اللہ کا فرمان یہی ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو اللہ کے بندو، رب سے ملاقات سے پہلے یہ سوچو، اپنا وقت اللہ کے سامنے اطمینان سے لگاؤ، اپنے رب سے ملاقات سے پہلے خوشبو حاصل کر لو، بہترین اچھے کپڑے پہنو، خوشبو کا اہتمام کرو، بدبو منہ سے بالکل نہیں آنا چاہیے، ورنہ فرمان ہے کہ بالکل نہ آئے، قریب بھی نہ آئے۔ مسجد میں انٹری تو بات دور کی بات ہے، مسجد کے قریب بھی نہ آئے اور ہم کو تکلیف بالکل نہ دے۔ یاد رکھیے بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کے بندو اس کو سمجھو۔ ساجدا وقائما، اللہ کے یہ بندے سجدے اور قیام کی حالت میں رات کا کچھ حصہ گزارتے ہیں۔ سوچئے ہماری راتوں کا آخری حصہ کیسے گزر رہا ہے؟ شروع کا حصہ موبائل میں، بکواس میں، نکڑوں میں، رات کا آخری حصہ مدہوشی کی نیند میں ہم پڑے ہیں، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ شیطان روزانہ پیشاب کر رہا ہے، اور چھوٹی موٹی ڈیوٹی کسی کو مل گئی، چھوٹا سا کاروبار لگ گیا، بہانہ کیا ہے مولوی صاحب؟ ٹائم نہیں ملتا۔ سوچئے معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما یمن کے دو علاقوں میں گورنر بن کر گئے ہیں، گورنر بن کے، اتنی اونچی پوسٹ ملی ہے۔ دونوں کی جب ملاقات ہوئی، سوال کیا کرتے ہیں؟ یا عبداللہ کیف تقرأ القرآن، عبداللہ قرآن تم کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کہ اتفوقہ تفوقا، جب چاہتا ہوں بار بار قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کہا تم کیسے پڑھتے ہو؟ معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ بن جبل نے کہا انام اول اللیل، رات کے شروع حصے میں سو جاتا ہوں، واقوم آخرہ، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر بیدار ہو کر پھر جتنا اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے مجھے رب سے امید ہے کہ رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے اور قرآن پڑھنے پر مجھ کو ثواب ملے گا، مجھے یہ بھی امید ہے کہ رات کے پہلے حصے میں جو سویا ہوں وہ سونا بھی میرے لیے عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے نیت اگر صحیح ہے آپ کی تو آپ کا سونا، آپ کی نیند بھی آپ کے لیے عبادت میں شامل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس لیے سوئے ہیں کہ جلدی اٹھ جاؤں گا۔ یہاں تو نماز جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ پھر سے گناہ کرنا ہے، پھر سے جا کر کچھ دیکھنا ہے، پھر سے جا کر نکڑوں کو آباد کرنا ہے، پھر سے جا کے حرام کمانا، اس لیے نماز بھی جلدی میں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا احساس پیدا کرو۔ ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، آخری دو چیزیں ہیں کہ وہ بندہ جو فرما بردار ہے، پہلی چیز رات کے حصے عبادت میں سجدے اور قیام میں گزرتے ہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت میں اس کا گزرتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خوش فہمی نہیں ہے جنت میری ہے۔ یہاں تو کچھ نمازیں ہو رہی ہیں پھر بھی خوش فہمی کہ جنت تو ہماری ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ رات کا حصہ عبادت میں گزرتا ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ یحذر الآخرہ، اس کو آخرت کا ڈر ستائے رہتا ہے، ستاتا رہتا ہے کہ کھڑے ہونا ہے رب کے سامنے، جواب دینا ہے زندگی کیسی گزری تھی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا کر لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو دو جنتیں ملیں گی، دو محل اسپیشل ملیں گے۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کا مطلب کیا؟ زندگی صحیح گزارا کہ جواب دینا ہے، وہاں ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول ایک دن قرآن کی تلاوت کیے، کون سی؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ کتنی پیاری بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اب جو میری بات کو مان لیں گے وہ تو میرے امتی ہیں، وہ تو صحیح راہ پر ہیں، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کریں گے اللہ تو تو مہربان ہے، وہ ان کا تو معاملہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا
تم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ اس کا جواب اللہ کے رسول اس کی بھی تلاوت فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے میرے رب یہ تیرے بندے ہیں، حقیقت میں نے بیان کر دیا، اب تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو بہت زیادہ حکمت والا ہے. پیارے رسول نے جب ان کی تلاوت کی فجعل یبکی، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور دعا کر رہے اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح، ذرا اپنے دل میں جھجو، اپنے دل میں احساس پیدا کرو، سوچ کر دیکھو نبی امتیوں کے لیے رو رہا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، اور امتی کو اپنی خود کی فکر نہیں ہے. اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے جبریل کو بھیجا معلوم ہے پھر بھی پوچھنے کے لیے، اے محمد کیا بات ہے، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ پیارے رسول نے بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کر جبریل پہنچے، ان کو بھی معلوم ہے کہ کیا بات ہے، لیکن اللہ پوچھا اور جواب دیا کہ جاؤ جبریل پھر سے بتاؤ کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسیئک، کہ اے محمد خوش ہو جاؤ، تمہاری امت کے بارے میں ہم تم کو خوش کر دیں گے، تم کو سفارش کا موقع دیں گے، تمہاری امت کی بڑی تعداد جنت میں جائے گی، لیکن اور تم کو ہم ناراض نہیں کریں گے. جس نبی کو امتیوں کی اتنی فکر ہے، ان امتیوں کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہے. اللہ کے بندو اپنا احساس اپنے بارے میں سوچو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اقرا علیہ، عبداللہ ذرا قرآن سناؤ. تعجب سے پوچھا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، عبداللہ دل چاہتا ہے دوسروں سے سننے کا، کبھی ایسا بھی کیا کرو کسی سے قرآن سنو، کبھی قرآن موبائل کے ذریعے قرآن سنو، قرآن سننے کی عادت ڈالو. یاد رکھو پوری دنیا میں جتنی آوازیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یأذن اللہ لشیء ما للنبی ان یتغنى بالقرآن، اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو اتنا غور سے نہیں سنتا جتنا غور سے نبی کی قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے. تو کبھی تلاوت کر کے اپنے رب کو سناؤ، کبھی انسانوں کو سناؤ، یہ بھی ہونا چاہیے. عبداللہ کہتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت شروع کیا، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے اور اس امت میں تم کو گواہ بنا کر کھڑے کریں گے کہ ہمارا پیغام پہنچائے تھے کہ نہیں. حضرت عبداللہ کہتے ادھر دھن میں تلاوت چل رہی تھی، پیارے نبی نے فرمایا حسبک، عبداللہ رک جاؤ. کہتے ہیں جب تلاوت بند کیا فالتفت الیہ، نبی کے چہرے پر انوار پر جب نظر پڑی فاذا عیناہ تذرفان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آنکھوں سے آنسو کیوں جاری تھے؟ یہ احساس ستانے لگا کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، جبکہ عالم یہ ہے کہ ایک ایک انسان تک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، حکومتوں تک پہنچایا، وقت کے بادشاہوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آخری ملاقات میں صحابہ کے پورے جم غفیر میں اعلان کر کے پوچھا تھا لوگوں بتاؤ تو صحیح، رب سوال کرے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ سب نے ایک زبان کہا تھا کہ ہم گواہی دیں گے قد ادیت و بلغت ونصحت الامہ، آپ نے حق ادا کیا ہے دعوت و تبلیغ کا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، آپ نے ہماری خیر خواہی کی ہے. پھر بھی احساس ستا رہا ہے. اور ہمارا احساس کیا ہے؟ ہم اپنے گھر کے بارے میں بھی سوچنے کو تیار نہیں، اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچنے کو تیار نہیں. ایک صحابی ہیں ابو عبداللہ، پیارے رسول کے صحابی ہیں، بیمار ہو گئے، لوگ ان سے ملاقات کرنے آئے تو رو رہے تھے. لوگوں نے وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، ما یبکی کا، الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی، ابو عبداللہ کیا تم کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ مونچھوں کو کاٹ لو، بڑی ہو گئی ہیں، اور اس پر ثابت قدم رہنا، یعنی بڑی ہوں گی تو کاٹتے رہنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ حوض پر میری تم سے ملاقات ہو جائے گی. کیا تم سے یہ نہیں کہا تھا نبی نے؟ جب نبی سے ملاقات ہوگی مطلب جنت کا راستہ تو آسان ہے، اور صحابی رسول ہیں. کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ قبض قبضۃ بیمینہ واخری بید الاخری، اللہ نے ایک ہاتھ میں ایک مٹھی لیا، دوسرے ہاتھ میں دوسری مٹھی انسانوں کی. کہا کہ یہ اس کے لیے اور یہ اس کے لیے، یہ جنت والے یا جہنم والے. ولا ابالی، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا ادری فی ای القبضتین انا،
صحابی رسول بول رہے ہیں مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں، جنت والوں میں میں ہوں یا جہنم والوں میں ہوں، یہ ڈر مجھے ستایا جا رہا ہے، یہ تکلیف مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو یہ سوچ یہ صحابہ کا احساس تھا کہ نبی نے بشارت دی ہے کہ مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی، اس کے باوجود یہ احساس ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ماموں کے پاس پہنچے، ابو ہاشم بن عتبہ، ان کے پاس جب پہنچے تو مریض تھے، رو رہے ہیں، رونے کی وجہ پوچھی، سوال کرتے ہیں اوجع ينشزك او حرص علی الدنیا، اے ماموں کیا بات ہے، کوئی درد ہے جسم میں جو ستا رہا ہے یا پھر دنیا میں جینے کی چاہت ہے جس کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو ایک وعدہ کیا تھا، ایک نصیحت مجھ کو کی تھی، وہ نصیحت مجھ سے پوری نہ ہو سکی۔ نصیحت کیا کی تھی؟ بحسبک من جمع المال خادم و مرکب فی سبیل اللہ، مجھ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مال جمع کرنا ہے تو اتنا کرنا جو ایک سواری ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور ایک نوکر خادم ہو جو تمہارے کام کر سکے، زیادہ مال جمع مت کرنا۔ لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، اب دنیا سے رخصتی کا ٹائم ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ میں نے پورا نہیں کیا۔ اوہ سبحان اللہ، سوچئے پوری دنیا پوری زندگی تو اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، لیکن احساس کیا ستا رہا ہے؟ یہاں تو پوری زندگی مال کے جمع کرنے میں اور بلا تمیز حلال ہے کہ حرام ہے، پھر بھی جنت ہماری ہے، رند کے رند رہے اور جنت بھی نہ گئی، جنت بھی ہماری، کچھ بھی کرے غلط بات ہے۔ اللہ کے بندو، آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس پہنچے، نوجوان ہیں، ان کی موت کا وقت قریب ہے، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ۔ انس بن مالک خادم رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم وہاں پہنچے، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کیف تجدک، اللہ کے بندے کیسے محسوس کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے، یا اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا انی ارجو اللہ واخاف علی ذنوبی، اللہ کے رسول اللہ سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ جنت مل جائے گی، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ جو گناہ ہے ان میں پکڑ نہ ہو جائے۔ دونوں پہلو سامنے ہیں، اللہ سے امید بھی ہے اور گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں اس موقع پر موت سے پہلے اس طرح کا خوف اور امید اگر آ جائے، الا آتاہ اللہ مما یرجو وآمنہ اللہ مما یخاف، اللہ رب العالمین اس بندے کو وہ دے دیتا ہے جس کی اس کو امید ہے، اور اس چیز سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ دونوں پہلوؤں کو یاد رکھو۔ اللہ نے فرمایا کہ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کہ اللہ کا وہ بندہ جو فرما بردار ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ وہ سجدے اور قیام کی حالت میں راتوں کا کچھ حصہ گزارتا ہے، رب کی پکڑ سے، آخرت کا ڈر بھی اس کے دل میں ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے تو اس کو جنت کی امید باقی نہیں رہے گی، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے وہ جہنم سے سوچے گا کہ مجھ کو چھٹکارا مل سکتا ہے، کافر کو بھی امید ہو سکتی ہے۔ دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ ساتھ میں رکھنا، ایک طرف نہیں جانا، بہت زیادہ ڈر بھی نہیں اور بہت زیادہ امید بھی نہیں، دونوں پہلوؤں کو یاد رکھنا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ پوچھئے کیا آپ بتائیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، یہاں پر یہ بتایا کہ جیسے ایک علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں، ایسی ایک عمل کرنے والا اور ایک بے عمل، ایک دیندار اور ایک بددین بے دین بے عمل جو ہے وہ انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب سوچئے دنیا کے اعتبار سے عقل مند کون ہے، اور ہم آخرت کے اعتبار سے اگر عقل مند بننا چاہتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔